عزیزان محترم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہت فضیلتیں، اور پھر سرکار علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ کتاب میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ یہ بتاؤ سرکار علیہ السلام عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اے عائشہ یہ بتاؤ عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات پوچھنے والی ہے، سرکار علیہ السلام سب سے زیادہ جو محبت فرماتے ہیں وہ اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر فوراً سوال پوچھنے والے نے سوال پوچھا یہ بتائیں اچھا مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں؟ فرمایا لمحہ سی بات ہے، جب اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت مردوں میں حضرت علی سے محبت فرماتے ہیں بالکل۔ تو عزیزان محترم، سرکار علیہ السلام کی نور نظر تھی حضرت فاطمہ الزہرا، پھر سرکار علیہ السلام نے تربیت کی نا، وہ ایسی تربیت کی، ایسی تربیت یعنی کہ پھر عمل کر کے بھی دکھایا سرکار نے۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ الزہرا آئیں اپنے بابا جان کے پاس، آ کر کہنے لگی بابا جان میرے ہاتھ میں دیکھیں کیسے چھالے پڑ گئے ہیں، میرے ہاتھ میں دیکھیں کیسے چھالے پڑ گئے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا، یہ وہ عورت کہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوگی۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی، کہنے لگی بابا جان مشکی سے اٹھاتی ہوں تو میرے یہاں پر چھالے پڑ گئے ہیں، بابا جان میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، چکی چلا چلا کے بابا جان آپ بتائیے میں کیا کروں؟ آپ کے پاس تو بہت ساری کنیزیں آئی ہیں، بہت سارے غلام آئے ہیں، تو کوئی ایک کنیز یا کوئی غلام مجھے دے دیجئے تاکہ وہ میرا ہاتھ بٹا دے۔ میرے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی نہیں، آپ کو نہ کوئی کنیز ملے گی نہ کوئی غلام ملے گا، ہاں میں تمہیں بیٹی ایک تسبیح بتا دیتا ہوں، وہ تسبیح پڑھنا، پھر جتنے بھی کام ہوں گے تم بس چٹکی بجا کے وہ کام کر لیا کرو گے۔ اب کیا بتائی تسبیح سرکار علیہ السلام نے؟ سرکار نے بتائی تسبیح فاطمہ۔ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ بیٹی ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا، تمہارے نہ ہاتھوں میں درد ہوگا نہ تمہارے جسم میں درد ہوگا، اور بیٹی جتنا بھی مشکل کام ہو تمہارے لیے آسان ہو جائے گا، تمہارے ہاتھ سے وہ کام نکل جائے گا۔ میرے پیارے آقا، آپ بتائیے کتنا بلند مقام ہے سرکار کا کہ اللہ رب العالمین نے اگر ان کو دیدار کروانا چاہا تو عرش میں بلا لیا۔ یہ حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جگانے نہیں، ان کے طلبوں کو بوسہ دینا، یہی شان ہے سرکار کی۔ مگر جب شادی ہو گئی حضرت فاطمہ کی، تیسرے دن میرے پیارے آقا اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے، اپنی بیٹی کو لینے کے لیے گئے، حضرت علی کے گھر پر گئے اور جا کر بیٹھ گئے۔ بیٹی سے سلام دعا ہوئی، کہنے لگے بیٹی فاطمہ آج 3 دن ہو گئے تمہاری شادی کو، میں کہہ رہا تھا کہ گھر پہ چلو میرے ساتھ۔ بیٹی بھی دیکھیں فاطمہ تھی، کہنے لگی بابا جان میں بالکل چلتی آپ کے ساتھ، مگر علی ابھی تک آئے نہیں ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی، میں ان کی اجازت کے بغیر جا نہیں سکتی بابا جان، اگر آپ حکم کریں چلنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ ہی نے میری تربیت فرمائی کہ بیٹا شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم مت نکالیں۔ اب میرے پیارے آقا حدیث مبارکہ کے الفاظ دیکھیے، میرے پیارے آقا حضرت علی کے گھر میں ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ حضرت علی کا۔ اللہ اکبر، کون؟ دونوں جہاں کے آقا و مولا حضرت علی کا انتظار کر رہے ہیں کہ علی آئیں گے، میں ان سے اجازت لوں گا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو گھر پہ لے جاؤں۔ اللہ اکبر، عزیزان محترم کیا منظر ہے، سوچیے ذرا۔ اب بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، حضرت فاطمہ فرماتی ہیں اس دن حضرت علی بھی لیٹ ہو گئے آنے میں، ورنہ جلدی آ جاتے تھے، اس دن لیٹ ہو گئے حضرت علی آنے۔
حضرت علی جیسی گھر میں آئے، پیارے آقا کو دیکھا، قدم بوسی کری، آقا یا رسول اللہ مجھے بلوا لیتے آپ گھر پر؟ کہنے لگے نہیں نہیں علی، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو لینے کے لیے آیا تھا۔ حضرت علی نے عرض کیا آقا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ لے جائیے۔ کہ نہیں علی لے کے تو میں چلا جاتا، مگر میری بیٹی فاطمہ نے کہا کہ جب تک علی اجازت نہیں دیں گے تو بابا جان میں آپ کے ساتھ کیسے جا سکتی، تو میں تمہاری اجازت کے لیے رکا ہوا تھا۔ حضرت علی کہنے لگے آقا یا رسول اللہ مجھے جو بھی عزت ملی ہے آپ کے قدموں کے خاک سے مجھے یہ عزت ملی ہے، آقا یا رسول اللہ میری اجازت، میں کون ہوں تو آپ کو اجازت دوں؟ آقا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہے، میں بھی آپ کا خادم ہوں، آپ حکم فرمایا کریں۔ کہنے نہیں علی میں اجازت لے کے جاؤں گا، تم اجازت دو گے تو میں لے کے جاؤں گا۔ تو میرے پیارے آقا نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت فرمائی کہ عزیزان محترم آج ہم کیا اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی، حضرت علی آ کر بیٹھ کر کہنے لگے فاطمہ تو نے مجھ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا۔ کیا کہنے لگے فاطمہ تم نے کبھی بھی مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا، فاطمہ آج کوئی خواہش کرو، تم بیمار ہو، طبیعت صحیح نہیں ہے، کچھ کھانے کا بھی من نہیں ہو رہا تمہارا، کوئی چیز بتاؤ، فروٹ میں پھل میں تمہیں لا کر دوں تاکہ کھا لیا جائے تم سے۔ عزیزان محترم حضرت فاطمہ نے خواہش کری تو کس چیز کی کری؟ فرمایا اے علی اگر ہو سکے تو انار لے کر آ جائیے، انار کھانے کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ حضرت علی کی جیب میں 1 دینار تھا، گئے فوراً جا کے انار خریدا، جا کر انار خریدا، انار خرید کے جیسے ہی پلٹے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا تھا، ہونٹوں کو دانتوں میں دبائے ہوئے، کب کپا رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا علی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں، کچھ بھی نہیں کھایا، اللہ کے نام پہ یہ انار دے دو مجھے۔ حضرت علی نے اس انار کو دیکھا، اس بابا کو دیکھا اور سوچنے لگے میری جیب میں تو اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں فاطمہ کے لیے دوبارہ خرید سکوں، مگر یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، فوراً صدقہ کر دیا، یہ انار دے دیا۔ اب دبے دبے پاؤں گھر میں آئے، چہرہ نیچے جھکا ہوا، حضرت فاطمہ نے دیکھا، پوچھا علی کیا ہوا، کیوں چہرہ جھکا ہوا ہے؟ خاموش۔ کہنے لگے علی میں سمجھ گئی آپ نے انار میرے لیے خرید لیا ہوگا، آپ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، آپ نے انار خرید لیا ہوگا، کوئی نہ کوئی غریب آدمی آ گیا ہوگا، آپ نے اللہ کے نام پہ اس کو صدقہ کر دیا ہوگا۔ کہنے علی میں خوش ہوں میں۔ تو عزیزان محترم یہ تربیت تھی، سرکار علیہ السلام نے جس تربیت فرمائی اپنی صاحبزادی کی، عزیزان محترم ان کی سوان حیات پڑھیں، اپنے گھر کے اندر بچوں کو پڑھائیں، اپنے گھر والی کو پڑھوائیں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی چار چاند رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو حضرت فاطمہ الزہرا کی سوانح حیات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔